نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق خطیب اہل سنت انتہائی متحرک اور باوقار شخصیت میرے عزیز میرے بھائی عزت مآب جناب قاری محمد عثمان اوکاڑوی صابری دامہ اقبالہ بانی محفل صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق جناب رانا انوار فریدی صاحب بانی محفل عزت مآب جناب محمد شفیق صابری صاحب اور قابل عزت قابل احترام جمیع سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 13 محرم الحرام 1447 ہجری بروز بدھ بعد نماز ظہر ہم یہاں جامع مسجد فریدیہ اڈا کسان اوکاڑا میں عظیم الشان فقید المثال پیغام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شریک ہیں اور آج کی اس مبارک اور باعزت باوقار پیغام حسین کانفرنس میں میں خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل پیکر اخلاص و وفا عزت مآب جناب قاری محمد عثمان اوکاڑوی فریدی دامہ اقبالہ وسلمہ خطیب مسجد اعظم آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں اس خوبصورت اور پرنور محفل کے انعقاد پر میں رانا انوار فریدی صاحب اور محمد شفیق صابری صاحب اور ان کے جملہ متعلقین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مبارک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو حسینی فکر سے آگاہی اور آشنائی عطا فرمائے چونکہ محفل کا عنوان پیغام حسین کانفرنس ہے اور حسین کا پیغام قرآن ہے چونکہ محفل کو پیغام حسین سے خوشنودی اور عزت بخشی گئی ہے اور حسین کا پیغام حقیقت میں قرآن کا ہی پیغام ہے یعنی قرآن کی عملی اور پریکٹیکل تفسیر کا نام حسین ابن علی ہے
یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک اور کم کر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عملی اور پریکٹیکل تفسیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ جب اقتدار کی راہداریوں میں روشن خیال طبقات مسلط ہو گئے، جب ریاستی مشینری اسلام پر تجربات کرنے لگی اور اسلام کو اپنی طبیعت کے مطابق ریاستی مشینری ڈھالنے لگی، اور جب ریاست اسلام پر اور نظام مصطفیٰ پر اور مقام مصطفیٰ پر اور ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر حملہ آور ہوئی، تو اس وقت اسلام اور شعائر اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جو شخصیت میدان عمل میں پیغام قرآنی لے کر اتری، اس شخصیت کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یزید کا نام سب کو معلوم ہے، سب نے سنا ہے کہ یزید ایک انسان تھا، لیکن اس کے اعمال اور اس کے کرتوت اسلام سے متصادم تھے، اور جب وہ مسند اقتدار پر متمکن ہوا تو اس نے اسلام کے شعائر کا مذاق اڑایا اور مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ اپنی نام نہاد روشن خیال فکر کو لوگوں کے ذہنوں میں مسلط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو اس وقت امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش رسول پروردہ آغوش بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کی غرض سے نہیں، امت کی تربیت کی غرض سے حرمین شریفین کو الوداع کہہ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑے غور کے ساتھ بات کو سننا۔ جس وقت یزید جیسے حکمران جو ناموس رسالت، مقام مصطفیٰ اور حرمت رسول پر ڈاکے مار رہے ہوں، جب اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہو، جب قرآن کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں جھوٹے نظام لائے جا رہے ہوں، تو اس وقت حسینی فکر رکھنے والا بندہ چپ نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ حسینی کردار ادا کرتے ہوئے امت کی سوچوں کے اندر قرآن اور حسین کے پیغام کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ آج جو امت کے اندر زیادہ نہ صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن جو حق کہنے کی کسی نہ کسی کے پاس جرت اور ہمت موجود ہے، تو در حقیقت اس جرت اور ہمت کے بنیادی مالک کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسینیت ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، اور پھر میں قرآن میں آپ کو لے چلوں۔ یزید نجاست ہے، حسین لطافت ہے۔ یزید تاریکی ہے، حسین اجالا ہے۔ یزید جہالت ہے، حسین علم کا نور ہے۔ یزید خباثت ہے، حسین نفاست ہے۔ یزید رات ہے، حسین دن ہے۔ یزید قرآن اور قرآن و سنت پہ ڈاکہ مارنے والا ہے، حسین قرآن اور سنت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آسان کر دوں، یزید عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والا ہے، حسین عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان ہستیوں کو، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام ہستیوں کو قرآن کی زبان میں حزب اللہ قرار دیا ہے۔ حزب اللہ، حزب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جماعت۔ امام علی مقام ہو، اہل بیت رسول ہو یا صحابہ کرام،
سب کو قرآن نے حزب اللہ قرار دیا، اللہ کی جماعت۔ اب اللہ کی جماعت میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اللہ کی جماعت میں صحابہ بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس خراج تحسین کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو جگہ دی، ذرا اس بات کو بڑے انہماک کے ساتھ سماعت کیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حسین ابن علی نے جب اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا، اکبر بھی دے دیا، اصغر بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا، محمد و ابراہیم بھی دے دیے، اون و محمد بھی دے دیا، عباس جیسا جرت مند بھائی بھی قربان کر دیا، ابو بکر و عمر و عثمان، جعفر و محمد جیسے بھائی بھی جب قربان کر دیے، تو پھر بھی حسین کی زبان پر ایک ہی قرآنی جملہ ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسین کر کے پھر بھی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو پھر ادھر سے آواز آتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ادھر سے بندے نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ادھر سے آواز کیا آئی قیامت تک، اولئک علیہم، یہ ہیں وہ لوگ صلوات من ربہم ورحمہ، جن کو اللہ کے درود نے اور اللہ کی رحمت نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ عثمان صاحب خوش قسمت ہیں آپ کے والد، آپ کے تعلق دار، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے اور نسل نو کو حسینی کردار دینے کے لیے یہ مرکز اور یہ ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ ایسی ہی خوش نصیبوں کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور دین کے لیے کوشش کرنے والا بندہ ہی حسینی ہے،
دین کے لیے محنت کرنے والا بندہ ہی حسینی ہے، چاہے وہ مولوی ہے یا جٹ ہے یا زمیندار ہے۔ جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے حسینی کہا جاتا ہے۔ عمر کی بھی قید کوئی نہیں، پیشے کی بھی قید کوئی نہیں کہ پیشہ کون سا ہے، شعبے کی بھی قید کوئی نہیں کہ شعبہ کون سا ہے، مولوی ہے، پیر ہے، زمیندار ہے، جٹ ہے، کوئی بھی ہے۔ قرآن نے کہا جو اللہ کے دین کے لیے تگ و دو کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت بھی اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اللہ کی مہربانیاں بھی اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اولئک ہم المہتدون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ سے ہدایت یافتہ ہے۔ قبلہ ایک اور آیت مجھے یاد آ گئی سورہ ابراہیم سے، آیت نمبر 24۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو لوگ کوئی پودا لگاتے ہیں اور وہ پودا اسلام کا پودا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کا نور منتقل ہو جائے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا ان کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہوتی ہیں، ان کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن، دیکھیے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب، جو بندہ پیغام حسین یعنی قرآن کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جو پیغام حسین کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ پیغام حسین ہی تو ہے نا کہ اوکاڑوی صاحب اپنے گھر میں آ کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طویل عرصہ اسلام آباد راولپنڈی میں رہنے کے باوجود اپنے گھر کے اندر اپنی نسلوں کو قرآن کا نور دینا ہی پیغام حسینی ہے۔ اور پھر جب متعلقین اچھے لوگ ساتھ مل جائیں، نسبت بھی صابری ہو، مزاج فریدی ہو، پھر جب نسبت صابری ہو، جب مزاج فریدی ہو، جب کردار چشتی ہو، جب سوچ نظامی اور صابری ہو، تو پھر پیغام حسین دینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ صابری نسبت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے کربلا دیکھی ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ جب وہ ساری باتیں کر چکا نا تو حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے چیخ ماری۔ آپ نے فرمایا شاہ جی
خواب ساری کربلا ویکھ لئی نے پھر بھی سلامت پھرنے ہو اسا تے ایک کونا دیکھی اسی اجے تک ہوش نہیں آیا اسا تے کربلا دا ایک کونا دیکھی اسی اجے تک ہوش نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ جو بندہ کلمہ کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے جو دین کے لیے محنت کرتا ہے جو حسین کے نظام کو پروموٹ کرتا ہے جو حسین کے نظریے کو لے کے آگے چلتا ہے جو حسین کی فکر کا ترجمان ہوتا ہے جو حسین کے نظریے کا ہم خیال ہوتا ہے جو حسین کے نظریے کا وفادار ہوتا ہے قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ اس بندے کی زبان سے نکلنے والے پاکیزہ کلمات اتنے اثر رکھتے ہیں کہ کشجرۃ طیبہ جس طرح پاکیزہ درخت اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء بندہ دین واسطے کرے جدوجہد دین واسطے کرے کوشش قرآن کہنا ہو دی زبان چو نکلی ای گل دی مثال اس درخت دی طرح میں جس درخت دی جڑا زمین دی گہرائی چونیان شاخہ بلندی بھی چونیان دھوپ ہووے بارش ہووے طوفان ہووے جکڑ ہووے آندھی ہووے جڑا پکیاں ہون تے درخت اپنی جگہ نہیں چھوڑ دا یا اللہ دکھنا کے چاہنا فرمایا دین نال تعلق پکا ہووے تے بندہ رسول اللہ نال بے وفائی نہیں کرتا پروردگار عالم درخت کی جڑیں مضبوط ہوں درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو وہ طوفان کا بھی مقابلہ کرتا ہے وہ آندھیوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے وہ جھکڑوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے وہ طوفانوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے وہ ہواؤں اور خزاؤں کا بھی مقابلہ کرتا ہے کیوں جڑ مضبوط ہے یا اللہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہا جس طرح درخت کی جڑ مضبوط ہو تو وہ ہر دکھ برداشت کر لیتا ہے اسی طرح بندے کا تعلق اسلام سے مضبوط ہو تو وہ ہر دکھ برداشت کر لیتا ہے اور اسے ہر دکھ نیا مزہ دیتا ہے اسے ہر دکھ نیا مزہ دیتا ہے کیوں تعلق جو مضبوط ہے اسے پتا ہے نا قلعہ پکا ہے جڑ پکی ہے پچھو مالک تکڑے بندی دا حضور دی ذات نال تعلق مضبوط ہوئے تے بندی دا اعتقاد ہوئے نا کہ میرے مالک تکڑے میرے مالک تکڑے ہیں میرے آقا تکڑے ہیں میں جن کے ڈیرے کا چوکیدار ہوں میں جن کا نوکر ہوں میں جن کے ڈیرے کی رکھوالی کرتا ہوں ڈیرے سے مراد اسلام ہے ڈیرے سے مراد اسلام ہے ڈیرے کے مالک سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور چوکیدار اور اس دروازے کے کتے ہم ہیں جس کے مالک تکڑے ہوں پھر آگے نوکر بھی تکڑے ہوتے ہیں اگر مالکوں سے تعلق مضبوط ہو پھر دکھ بھی مزہ دیتا ہے جس پہلو سے بھی دیکھو گے جس زاویے سے بھی دیکھو گے شان حسین منفرد نظر آئے گے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز خواجہ محمد قمرالدین سیالوی امام حسین کی شان میں بولے آپ فرماتے ہیں ہو نہیں سکتی کمر سے مدت شان حسین ہو نہیں سکتی کمر سے مدت شان حسین جبکہ ہے رب محمد خود ثنا خان حسین جبکہ ہے رب محمد خود ثنا خان حسین راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضی
راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضی، اللہ اللہ یہ وقار عظمت و شان حسین ان کے خون سے ہو گئی شاداب عرض کربلا، ہے امین عظمت اسلام ایمان حسین، کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند۔ ساڑھے کو اتنا تو نہیں ہو سکنا لیکن کوشش تو کرنی ہے، کر گئے اپنے عالم سے پرچم حق کو بلند، تا ابد اسلام پر باقی ہے احسان حسین، عرصہ حشر میں جب ہو نفسی نفسی کی پکار، ہو کمر کے ہاتھ اس دن بھی دامان حسین۔ اور حسین کا دامن، اور حسین کا دامن ہاتھوں میں کیسے آئے گا؟ حسین سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ حسین کا دامن ہاتھوں میں تب آئے گا جب آپ اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کا نور دیں گے، جب آنے والی نسلوں کو نبی کریم کی محبت کی سوغات دیں گے، جب عشق رسول کی انہیں شراب طہورہ پلائیں گے، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے درد رکھنے والے علماء سے علم کی خیرات لے کے دیں گے، تو قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ایک اور میں نے گل یاد آ گئی، میں تو نے ایک اور پہلو نال حسینیہ سمجھانا قرآن پڑھ کے۔ میں بھی جٹ زمیندار بننا، تسی بھی جٹ زمیندار بندے ہو، ڈیرے دار بندے ہو، ڈیرے ہوتے شامی بندہ جس وقت مجھ یا گاں چون لگنا تے جس وقت او دے تھڑا نو ہاتھ رکھ کے تے دھار مارنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ اس دھار نے اندر بھی سبق موجود ہے، کدے تو لینا چاہنا ہے۔ ہدایت نہ انتظام اللہ پاک ہر پاسے کیتا، اسی ہدایت لینا نہ چاہنا، اسی کوشش نہ کرنے، ورنہ ہدایت کا نظام تے ہر پاسے۔ سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 64، سبحان اللہ بولو اور میں قرآن پڑھا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے اگر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ پھر بھی ہدایت کے متمنی ہیں، یہ حسینی نظام کی متمنی ہے، تو پھر بکری گائے اور بھینس کی تھنوں پر غور کریں، جب ان کے برتن میں وہ دودھ منتقل ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم۔ قرآن کہتا ہے یہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے گزر کے آتا ہے، لیکن تیرا رب تیرے برتن کے اندر خون بھی نہیں آنے دیتا، گوبر بھی نہیں آنے دیتا۔ تیرا رب
تیرے برتن میں. قرآن نے کہا نا من بین فرس، یہ گوبر سے گزر کے آتا ہے، ودم یہ خون سے گزر کے آتا ہے، یہ خون سے گزر کے آتا ہے. لیکن ہمارے برتن میں دودھ آتا ہے، گوبر بھی نہیں آتا، خون بھی نہیں آتا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا لبنن خالصا، میں تجھے خالص چیز دیتا ہوں. کیوں؟ سائغ للشاربین، تو میرا بندہ ہے. یا اللہ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھے خوراک خالص دی ہے، تو میرے سامنے عقیدہ خالص لے کے آنا. عقیدے میں ملاوٹ کر کے نہیں آنا، تو میرے سامنے عقیدہ نسبت والا عقیدہ لے کے آنا، شرم و حیا والا عقیدہ لے کے آنا، حسینی مزاج والا عقیدہ لے کے آنا، حسنی کردار والا عقیدہ لے کے آنا، خلفائے راشدین والا عقیدہ لے کے آنا، بابا فرید والا عقیدہ لے کے آنا، میری بارگاہ میں احمد رضا والا عقیدہ لے کے آنا، میرے علی والا عقیدہ لے کے آنا، میری بارگاہ میں اہل اللہ والا عقیدہ لے کے آنا. یا اللہ اس کے اندر اور کون سا سبق ہے؟ فرمایا تو جانوروں کے تھنوں پر نکلنے والی دودھ کی نہروں پر غور کر، ان دھاروں پر غور کر، وہ دھاریں بھی تیرے لیے ہدایت بن سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ تو ہدایت کا طلبگار نظر آئے. آئیے قرآن پڑھیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. فرمایا جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے، جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ. کس میں عبرت کا سامان موجود ہے جی؟ جانوروں میں. جانوروں میں ہمارے لیے عبرت، جانوروں میں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ہم نے جو تیرے برتن میں دودھ منتقل کیا ہے، من بین فرث، یہ گوبر سے گزر کے آیا. گوبر اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوا. ودم یہ خون کے اندر سے گزر کے آیا، لیکن ہم نے تھنوں کے راستے سے تیرے برتن میں خون بھی نہیں آنے دیا. لبنن خالصاً، ہم نے تجھے خالص چیز پیش کی. سائغا للشاربین، میرا بندہ بڑی نازک طبیعت کا حامل ہے، کہیں اسے کن نہ آ جائے، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. ہم نے بدبو بھی نہیں ملنے دی، ہم نے رنگت بھی نہیں ملنے دی، ہم نے خون اور گوبر کا ذائقہ بھی تیری خوراک میں نہیں ملنے دیا. یا اللہ نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے خوراک خالص دی ہے، ہم نے تیری خوراک میں ملاوٹ نہیں ہونے دی. تو ہمارے محبوب کی نبوت میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، تو ہماری توحید میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، تو ہمارے محبوب کی نسبتوں میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، تو ہمارے دین میں ملاوٹ نہ ہونے دینا. پروردگار عالم، جو بندہ تیرے دین میں ملاوٹ نہ ہونے دے اس کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ قرآن نے نقشہ کھینچا، قرآن نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. فرمایا اس کا کردار ایسا ہوتا ہے، اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے، اس کا نظریہ ایسا ہوتا ہے، اس کے خیالات ایسے ہوتے ہیں.
ہیں کہ اس کی سوچ پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کی نگاہ پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے کام پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ قرآن پڑھائے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں، اس کے پاس کوئی قرآن پڑھے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں، وہ اللہ کے لیے اذان دے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں، کوئی مسجد بنا کے لوگوں کی نماز کے لیے سہولت میسر کرے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں، کوئی پڑھنے والے ان طالب علموں کی خدمت کرے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ یہی تو حسینیت ہے۔ میں تجھے ایک اور مرحلہ امام علی مقام کی زندگی کا بتاؤں۔ امام علی مقام 10 محرم کو تیرے میرے امام نے خطبہ دیا، یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اس خطبے کو سمجھنے کی کوشش کر۔ امام علی مقام نے 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن کوفیوں کے سامنے، شامیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں تمہارے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، میرے نانا خاتم النبیین ہے، میرے بابا مرتضیٰ کریم ہے، میری امی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے۔ کیا تم میرے شان سے اور میرے ملکے سے اور میری کرامت سے اور میری عزت سے واقف نہیں ہو؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں، لیکن تنخواہ یزید دیتا ہے۔ آج بھی قوم دا ہی مسئلہ ہے۔ انہوں نے پتہ سی امام حسین کون ہے، لیکن پچھے تنخواہ لگی سی، پچھے پیسے لگے سن، پچھے پیٹ کا مسئلہ سی، انہوں نے دین نال ٹکر لئی۔ آج بھی قوم دین نال ٹکر نہیں کھلوتی، ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین نے یہ خطبہ دیا، یزیدی فوج میں ہلچل مچی۔ یزیدی فوج کا ایک افسر جس کا نام تھا ہور، سبحان اللہ اونچا بولے، سب کے دل نہیں بدلتے، جس کا دل رب چاہے بدل دے۔ ہور کے دل میں حال چل مچی۔ میں توانو نتیجہ کٹ کے دین لگا ہاں تاکہ توانو پیغام حسین سمجھ آ جائے۔ ہور دے دل وچ حال چل مچی تے آکھن لگا ادھر دوزخ ہے، ادھر جنت ہے، ادھر زحمت ہے، ادھر رحمت ہے، ادھر لعنت ہے، ادھر اللہ دا فضل ہے، ادھر دولت ہے، لیکن ادھر انا آتینا کل کوثر ہے۔ ادھر صرف دولت ہے، ادھر انا آتینا کل کوثر ہے، ادھر مغضوب بھی ہیں، ظالین بھی ہیں، ادھر صراط الذین انعمت علیہم ہیں۔ ہور کے دل میں جب ہلچل مچی، فوراً یزیدی فوج کی لشکر کو چیرتا ہوا امام حسین کے قدموں میں سر رکھا اور آکے کہنے لگا حضور اب بھی کوئی بخشش اور نجات کا سامان ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے، کوئی رجوع کر کے لیٹ ہی صحیح، آئے تو صحیح، خالی نہیں جانے دیں گے۔ آئے تو صحیح نہ، ہماری بارگاہ کے اندر چاہے لیٹ آئے، چاہے لیٹ آئے۔ حضرت اکرمہ ابو جہل دا پتر سی نا، تے فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کیتا، تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دورے جیڑی ختم نبوت واسطے قافلے گئے، انہاں دا آپ نو سپاہ سالار بنایا گیا حضرت اکرمہ نو، تے حضرت اکرمہ نے ایک گل کیتی جان لگیا، آپ فرمان لگے اسی آیت اسلام وچ لیٹ ہاں لیکن کم پورا کر کے جا سکتے، اساں اسلام قبول تے لیٹ کیتا لیکن کم اسی پورا کر کے جا سکتے۔ یہ پیغام ہے آج بھی، اور آیا تے لیٹ آیا لیکن کم پورا کر گیا، اور آیا تو لیٹ تھا لیکن کام اور پورا کر گیا، اور آیا تو لیٹ تھا
لیکن کام پورا کر گیا، میں نے یہاں کوئی نتیجہ نکال کے دینا ہے۔ اور آیا لیٹ تھا، کام پورا کیا۔ خالد بن ولید آیا لیٹ تھا، کام پورا کیا۔ حضرت اکرمہ آئے لیٹ تھے، کام پورا کیا۔ غرض پہلے تے بعد نال نہیں، غرض کم نالے۔ ہمیں لیٹ آئے تھے، ہمیں سویرے آئے اتے تو میں یار دیکھا جاندہ ہے نا، کم آئے لیٹ ہے جناب حضور کوئی بخشش کا چارہ ہے، فرمایا یہی تو وہ در ہے یہاں گناہگاروں کا گزارا ہے، یہی تو وہ بارگاہ ہے جہاں گناہگاروں کا گزارا ہے۔ حضور معافی ہو جائے گی، آپ کا اصغر بھی شہید ہو چکا، آپ کا اکبر بھی شہید ہو چکا، آپ کا قاسم بھی شہید ہو چکا، آپ کے اون و محمد بھی شہید ہو چکے، پورا خانوادہ رسول ذبح کر دیا گیا۔ اب بھی میری بخشش کے کوئی چانس ہے؟ فرمایا اب بھی گارنٹی ہے کہ تو اگر صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تجھے اب بھی معاف کرے گا، اور میں اپنے نانا جان کی شفاعت سے تجھے جنت لے جاؤں گا۔ توجہ چاہوں گا، حور آ گیا لشکر حسینی میں، حور نے امامہ نہیں بدلا، حور نے ٹوپی نہیں بدلی، حور نے داڑھی نہیں بدلی، حور نے وردی نہیں بدلی، حور نے نمازیں نہیں بدلی، بس حور نے صرف لیڈر بدلا ہے۔ حور نے صرف قائد بدلا ہے، حور نے مرشد بدلا ہے۔ مرشد یزید جیسا ہو تو لعنت پڑتی ہے، مرشد بندہ آخری ٹائم بھی حسین جیسا بنا لے۔ قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ چند منٹ توڑے اور لے سبحان اللہ بول، چند منٹ اور چند دا اطلاق 9 یا 9 تو کم منٹہ تے ہونا، سبحان اللہ بول۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ حور نے امامہ نہیں بدلا، حور نے داڑھی نہیں بدلی، حور نے پچھلیاں نمازاں نہیں لٹائیاں، حور نے صرف امام بدلیا، حور نے لیڈر بدلیا، حور نے رہبر بدلیا، حور نے پیشوا بدلیا۔ فرق اتنا سی، انہاں صفاں وچ جہنم سی، انہاں صفاں وچ جنت سی، بس ادھروں نکل کے ادھر آن دا نا جنت ہے۔ اتھے میں نو امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے الفاظ یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا فیصلے کرن واسطے سال درکار نہیں ہونے، جنا ہوئے تے لمحیاں وچ فیصلے کر دیندا ہے۔ فیصلے کرن واسطے سالہ تے مہینے دی لوڑ کوئی نہیں۔ حور نے اپنی شہادت تو چاند لمحے پہلے فیصلہ کیتے آ، جہنم چو نکل کے جنت جا کے قیامت تک پیغام دے گیا، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ صدیاں کون نہیں لائیاں بھائی، اور میں سوچنا رہسا نہیں، فیصلہ لمحیت کرینا، آرے یا پارے ایک پاسے کھلونا ہے، فیصلہ لمحیت کرینا ہے۔ تنخواہ ساری زندگی یزید کو لئی، ملازمت ادھی کی تھی، آیا اس کی طرفوں
فوج دا افسر بن کے 1000 دی فوج لے کے امام حسین دے مقابلے جڑی ہور فوج لے کے آیا سی، اپنی فوج بھی چھڑ دیتی، اپنا عہدہ بھی چھڑ دیتا، اپنا منصب بھی چھڑ دیتا، حسین نو پھاڑ لیا، قیامت تک جہاں حسین تے سلام ہوئے گا وہاں ہور تے بھی سلام ہوئے گا۔ یار ہور ایک کلہ نکلے سی نا تے ہور دا نام باقی ہے تے 22,000 دا لشکر تے ہور بھی سی، سارے تے لعنت پہ گئی، چند نام موجود ہیں بھی لعنت نہ لے جانے، باقی سارے بھی جہنم واصل ہو گئے، کسی دے خدا دی رحمت نہیں پہ رہی۔ پتہ چلا فیصلے کرنے واسطے لمحے درکار ہونے، صدیاں درکار نہیں ہونیاں۔ آج بھی حق اور باطل کی جنگ اسی طرح جاری ہے۔ کون ہے جو لشکر حسین میں آ کے کھڑا ہو جائے؟ آج دی اس محفل جامع مسجد فریدیہ کسان اڈا اوکاڑا دی سرزمین تے اس مرکز دے اندر بہ کے اسی فیصلہ کرنے ہیں اور فیصلہ کرنے ہیں کہ فیصلے کرنے واسطے صدیاں نہیں چاہینیاں، ہور دی طرح لمحے چاہینے، لیکن لمحہ او چاہینا کہ بندہ یزید چھوڑ کے حسین نال کھڑا ہو۔ نعرہ رسال، حسینیت، 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 نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ آج بھی دو لشکر موجود ہیں، پوری دنیا نہ حساب یہی ہے، لشکر دو موجود ہیں، ادھر فرعون ہے، ادھر موسیٰ ہے، ادھر نمرود ہے، ادھر ابراہیم ہے، ادھر حسین ہے، ادھر یزید ہے، ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے، ادھر زحمت ہے، ادھر رحمت ہے، ادھر فضل ہے، ادھر اللہ دی لعنت ہے، ادھر قرآن ہے، ادھر قرآن دا مقابلہ، ادھر نظام مصطفیٰ ہے، ادھر نظام مصطفیٰ تے حملہ ہے، ادھر عقیدہ ختم نبوت ہے، ادھر عقیدہ ختم نبوت تے حملہ ہے۔ سچا اوہی ہوئے گا جیڑا باویں کلہ ہوئے لیکن ہور دی طرح تنخواہ، خاندان، برادری، حکومت، عہدہ، منصب چھوڑ دے لیکن حق دا راہ نہ چھوڑے۔ حق دا نام حسین ہے، حق دا نام حسینیت ہے، حق دے پیغام دا نام پیغام حسین کانفرنس، ای پیغام حسین ہے، ای پیغام حسین ہے کہ حجت تمام کرنی کہ میں تواڈے نبی دا بیٹا، میں تواڈے نبی دی بیٹی دا بیٹا، ساڑھے گھر قرآن نازل ہویا، ساڑھے گھر جبرائیل آیا۔ یہ گلنا انہاں سارے پتہ ہی ہیں، یہ نہیں کہ انہاں نہیں ہیں پتہ، انہاں پتہ ہی ہیں۔ امام حسین نے حجت تمام کی تھی، حجت تمام کی تھی کہ کر اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ نہ آکھ سکن کہ سانو پتہ نہیں سی۔ آج بھی قوم نو پتہ حق کے وے، آج بھی قوم نو پتہ کہ بلا حق کے وے، سچ کے وے، سچائی کس چیز دا نام ہے؟ سچائی نام ہے 6666 ایتاں دا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ سچائی نام ہے رسول اللہ دے نظام دا، سچائی نام ہے مقام مصطفیٰ نا، سچائی نام ہے عقیدہ ختم نبوت نے تحفظ نا، سچائی نام ہے رسول اللہ دی محبت نا، سچائی نام ہے ناموس رسالت پیرا داری دا۔ میں واللہ بخدا میں نہ خوشامند دا کہلا نہ یہ میرا مزاج ہے، لیکن ساڑھے عزیز علامہ قاری محمد عثمان اوکاڑوی ثابت یہ خوبیاں موجود ہیں کہ یہ اتنے رہ کیونکہ انہوں نے اپنا گھر ہے، انہوں نے اپنا ادارہ ہے، لیکن ایک گل میں گارنٹی نال کہہ سکنا کہ انہاں بچیاں نے دل عشق رسول دی سوغات ضرور بھری جا سکے۔ اور اس تو بڑی دولت میں سمجھنا تواڈے واسطے اور کیڑی ہے کہ تواڈے بچیاں دے دل نے اندر، تواڈی انہاں آنے والیاں نسلاں نے دل نے اندر رسول اللہ دی محبت بھری جاوے، صحابہ دی محبت بھری جاوے، اہل بیت دی محبت بھری جاوے، حسینیت انہاں نے دل وچ بھری جاوے تے یزیدیت انہاں نے دل چوں کڈی جاوے۔ اجے تے انہاں نے دل وچ حسینیت یزیدیت کوئی نہیں، لیکن وقت گزرن نال یزیدیت اندر واڑ وینی، کوئی حسینی ہووے جڑا اندروں یزیدیت کڈنا رہے۔ کوئی معاشرے نے اندر ایجا بندہ ہونا چاہینا جڑا اندروں یزیدیت کڈنا رہے۔ یزید کسی بھی دور نہ ہوئے، کسی بھی صورت جووے، کسی بھی لمحے میں جووے، کسی بھی شکل جووے، کسی بھی صورت جووے، اندروں یزید کڈنا، یزید نیاں بہت ساریاں شکلان، حسین نہیں ایک کی صورت ہے۔ یزید نیاں بہت ساریاں شکلان،
یزید نیاں بہت ساریاں شکلاں، یزید بہت سارے روپاں وچ آنا، یزید بہت سارے انداز اپنانا، یزید کدے گستاخ صحابہ بن کے آنا، یزید کدے گستاخ اہل بیت بن کے آنا، یزید کدے قرآن دی توہین کرنا، یزید کدے نبی دی توہین کرنا، یزید کدے ختم نبوت تے حملہ کرنا، یزید کدے درباراں تے حملہ کرنا، یزید کدے بابیاں دا مذاق اڑانا، یزید کدے ناموس اولیاء تے حملہ آور ہونا، یزید کدے مسجد دا مذاق اڑانا، یزید کدے داڑھی دا مذاق اڑانا، یزید کدے دین دی شعائر دا مذاق اڑانا۔ یزید نیاں شکلاں بہت ساریاں ہے ایک ہی، لیکن روپ وکرے وکرے لے کے آنا۔ حسین نہ ایک ہی روپ ہے، حسین دا روپ نہیں بدلیا، حسین دا روپ ایک ہی ہے۔ اور میں کیوں آکا حسین دا روپ ایک ہے؟ کیوں آکا ہنجے نہیں آکیا؟ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ نبی دی صورت دوئی کوئی نہیں ہو سکنی، انہیں حسین دی صورت دوئی کوئی نہیں ہو سکنی۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ یزید نہیں ہے بہت ساری صورتاں۔ اے گرگٹ ہے نا گرگٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو نمرود آگ جلائی تے حضرت ابراہیم نے آگ سٹن لگا تے گرگٹ پھوکا مارے سے، شہد دی مکھی نا پانی لے کے تے آگ بجھا رہی سے، گرگٹ دیا پھوکا نال بڑکی کوئی نہیں تے شہد دی مکھی دے بجھان نال بجھی کوئی نہیں، پر فیصلہ ہو گیا، اللہ لکیر چھک چھوڑیے، بجھانے والے کیڑے تے لانے والے کیڑے۔ جس بھڑکائی سی نا رانا صاحب، جس بھڑکائی سی صابری صاحب، جس بھڑکائی سی نا ہیں جی ادیاں نسلیں میں زہر آ گیا تے جس بجھائی سی ادیاں نسلیں میں اللہ شفا رکھ چھوڑی۔ جنہ بھڑکائی سی نا آج بھی چھپکلی تے گرگٹ دیا نسلیں میں زہر موجود ہے تے آج بھی شہد دی مکھی دے ویچو شفا موجود ہے، اور شہد دا مطلق انکار کر دے گا، اور شہد دا انکار کرنا ڈائریکٹ قرآن دا انکار ہے، کیونکہ اللہ قرآن نے شہد دا شفا آکھیا۔ شہد دا انکار کرنا گویا کفر ہے، شہد دی اہمیت دا انکار کرنا کفر ہے۔ گرگٹ تے چھپکلی دیا نسلیں میں زہر آ گیا تے شہد دی مکھی دیا نسلیں میں اللہ شفا رکھ چھوڑیے۔ فیصلہ تے اتو حق تے باطل دا ہو گیا۔ حسین تے یزید دی فکر تے اتو سامنے آ گئی ہے کہ کوئی نبی دے مقابلے کھڑا ہوئے تے زہر نسلیں میں چلا جانا، کوئی نبی نال کھڑا ہوئے تے شفا نسلیں میں چلی جاتی ہے۔ توجہ چاہوں گا شفا لینی تے نبی نال کھڑا ہونا، جے زہر لینا تے پھر نبی دے مخالفہ بھی زہر موجود ہے۔ اتنے تو انہوں میں اور گل دس دے ماں، آج بھی ازما گنو جنہاں نے وڈیاں نبی دی خدمت کیتی یا نبی نال کھڑے ہوئے یا دین نال کھڑے ہوئے، اللہ انہاں نے نسلہ میں تبدیلی پا دیتی ہے، انہاں دیا نسلہ تو انہوں تبدیل نظر آسن، تے جنہاں نے وڈیاں نبیاں نال مقابلے کیتے ہیں انہاں دیا نسلہ وچ بھی اللہ تعالیٰ نے عیب رکھ چھوڑے ون۔ نسلہ بچانے دا ایک ہی طریقہ، نسلہ نو نبوی بھی بنا حسینی بھی بنا۔ نسلہ نو اچھا حدیث یاد آ گئی، میں حدیث پڑھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادہ ترے چیزیں سکھاؤ۔ کتنی؟ کہاں سکھاؤ؟ کس کی؟ سارے بولو کس کی؟ اولاد کی۔ ترے چیزیں حضور دسیاں، حب نبیکم، حب اہل بیتہی وعلی قراءۃ القرآن۔ ترے چیزیں اپنی اولادہ سکھاؤ، اپنے نبی دی محبت، اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت تے قرآن دی محبت۔ نبی دی محبت آ گئی، نبی دی محبت آ گئی تے بندہ کفر دی طرف نہیں جائے گا۔ اہل بیت دی محبت آ گئی تے بندے نو حق گل کرن دی جرت آ جائے گی، تے قرآن دی محبت تے قرآن دی تلاوت آ گئی تے بندے نو حق تے باطل تفریق کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیشہ جیڑا بھی ولایت دے مقام تے فیض ہویا، جس بھی عزت پائیے اس تینہ چیزاں نال عزت پائیے، حب نبیکم، حب اہل بیتہی وعلی قراءۃ القرآن۔ نبی دی محبت، اہل بیت دی محبت، قرآن دی محبت۔ آؤ یہ مرکز بنایا، سونی مسجد بنی ہے۔ پہلے بھی عثمان صاحب دسنے سن، آج میں آ کے خود ویکھ لیا،
ادارہ موجود ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، مسجدیں دے رہے اور قرآن و سنت دا نور بکھیرا جا رہا، آؤ اس نو مزید آباد کرو۔ اتھے آ کے نماز جمعہ کوشش کرو کہ جتنے بھی ہو وہ خود بھی اپنے دوست احباب نو بھی ادھر متوجہ کرو تاکہ اتھے آوان، اتھے آ کے انہوں دے پلے کوئی دین دی گل پوے، اپنے بچیاں نو اتھے قرآن و سنت دی روشنی لین واسطے اتھے پیش کرو، اتھے چھوڑو۔ اے مسجد نسبت علی مسجد فریدیہ، باب فرید دا فیضان، اتھے او فیضان ہے نا فاروقی فیضان، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی اولاد وچوں، آپ فاروقی ہیں، آپ حضرت عمر دی اولاد وچوں ہیں، تو پھر لازمی گالے عمر دا فیصلہ تے پھر جدو حضور دی عزت دی گال آنی ہے تو پھر عمر دی تلوار میان تو باہر آ جانی سے۔ توجہ، اس واسطے آؤ اپنی نسلوں نو زہر نہیں دینا، اپنی نسلوں نو شفا دینی، اپنی نسلوں نو گرگٹ نہیں بنن دینا، اپنی نسلوں نو شہد دی مکھی والا کام سکھانا، اپنی نسلاں کوے والا کام نہیں سکھانا، اپنی نسلاں فاختہ والا کام سکھانا۔ حضرت نوح علیہ السلام جدو جودی پہاڑ تے اترے نا، آخری گل، جدو جودی پہاڑ تے اترے نا تے آپ نے کوی نو کیا جا زمین دا جائزہ لے کے آ، اساں کرے مردار نظر آیا تے مردار کھان لگ گیا تے بڑی دیر لا دیتی تے نہیں آیا، تے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر نو بھیجا جا زمین دا جائزہ لے کے آ، تے کبوتر زمین تے بیٹھا تے کبوتر دے پیراں نال چکڑ لگیا، جدو واپس آیا نا کبوتر بھی دی اتنی دیر کوا بھی آ گیا، تے حضرت نوح علیہ السلام کوے کو پوچھیا بھئی تو کتے سے، میں تنو اتنی دیر تجھے بھیجا، اس نے کہا جی مردار نظر آ گیا سی میں ذرا ادھر مصروف ہو گیا سا۔ آپ نے کبوتر کو پوچھیا تو، اس نے کہا حضور میں ویسے اندازہ نہیں ہو رہے سی، میں زمین تے بیٹھا تاکہ تو انہوں اندازہ ہو جاوے کہ میرا پیرا نال جتنے تک چکوڑ لگیا نا بس اتنی زمین گلی رہ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعا کی تھی کبے واسطے دعا کی تھی قیامت تک مردار ہی کھانا راسے، تے کبوتر واسطے دعا کی تھی لوگ تینوں بنہرے ہوتے محبت نال رکھن گے۔ یہ ہن قوم دی مرضی دی گل ہے، قوم نے کیڑا کام کرنا، کوے والا کرنا یا گرگٹ والا کرنا، کبوتر والا کرنا یا شہد دی مکھی والا کرنا۔ بس حسینیت جیڑی ہے وہ یہی ہے کہ یزید نو چھوڑ دینا، چاہے یزید جڑا بھی روپ اختیار کر کے آوے، حسین دا روپ نہیں بدلنا، حسین دی صورت نہیں بدلنی، حسین دا رنگ نہیں بدلنا، حسین دا مزاج نہیں بدلنا، حسین دا کردار نہیں بدلنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہاڈی اس خوبصورت محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے تے آپ دی مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عثمان اوقاڑوی صاحب اور رانا انوار صاحب اور محمد شفیق صابری صاحب اور دیگر جتنے دوستوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا کانفرنس کا پیغام حسین کانفرنس کا انعقاد کیا، اللہ ہم سب کو بارگاہ حسینی سے خیرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔